دعائے نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ جب زندگی بے معنی سی لگنے لگتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے سب سے تاریک وقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ گرتے ہو یا خود کو سنبھالتے ہو۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا۔ بیٹی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ شعور کی سب سے اعلیٰ سطح یہ ہے کہ آپ دل آزاری کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ تمہارے دل میں دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب رب نے اسے قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ خوبصورتی کو بھی خود پر ناز دلاتی ہے شہزادیاں چہرے پر جب حجاب لگاتی ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، سو اپنی ضعیفی میں تلاوت کرنے سے شرماؤ مت، دل لگا کر پڑھو۔ اطاعت اللہ کا سب سے بڑا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ دنیا و آخرت کی سزاؤں سے محفوظ ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور پھر اللہ وہاں بھی تھام لیتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی سنبھل نہیں پائیں گے۔
اس دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو نمایاں کرتے ہیں اور کس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کوئی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی کہ جیسے قرآن پاک زندہ کرتا ہے۔ جو آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں بلکہ صبر سے سزا دے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مٹی سے ذائقے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بشرطیکہ اسے شریعت کے تابع رکھا جائے۔ اگر اسے شریعت کے تابع نہ رکھا گیا تو یہی عقل انسان کو ابو جہل، ابو لہب اور فرعون بنا دیتی ہے۔ بندے کو اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت اور عافیت نہیں مل سکتی۔ دین ہمیشہ دین والوں سے سیکھے، اداکاروں اور فنکاروں سے نہیں۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفلی کام میں مصروف نہ ہو۔ بندے کے صغیرہ گناہ کسی نیکی کے سبب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک اس گناہ کی سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ جو حسن بندہ مومن کو وضو کرنے سے ملتا ہے وہ دنیا کا کوئی بیوٹی پارلر نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ مزہ تو وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے۔ کسی کا دل چھلنی کر دینے کو مزہ نہیں، دل آزاری کہتے ہیں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔